اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام و مرتبہ اور شان و عظمت عطا فرمائی ہے، وہ اس کا احصاء اور شمار ہم یہ بندہ ناچیز ہو کر اس کا یہ ہم احصاء اور شمار نہیں کر سکتے۔ ارے جن کا مدح اور جن کی مدح سرائی کرنے والا خالق کائنات ہو، ہم آپ کی شان و عظمت کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یہ صرف ہم یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا عنوان کو اختیار کرتے ہیں، آپ کی شان و عظمت کو اختیار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب اور اس کا یہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امت محمدیہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، اور جو ربط امت محمدیہ کا ختم ہو چکا ہے یا دور ہو چکے ہیں، وہ ربط کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قریب کرنے کے لیے یہ ہم عناوین کو اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و اقدس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جن کی شان و اقدس کو اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت آپ کی شان کو ایسے بلند و بالا کر دیا، ایسے بلند و بالا کر دیا ہے کہ اب کوئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں کوئی کیا اضافہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی، ہر آن آپ کی شان میں ہم اضافہ کرتے جائیں گے۔ اب جو شان ہے آئندہ گھڑی میں آپ کی شان میں ہم اضافہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شان میں اضافہ کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اب ہم صرف امتی ہونے کے ناطے ہم حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ یہاں پر کیا فرماتے ہیں آپ کہ ما ان مدحت محمدن بی قصیدت بی مقالتی ولیکن مدحت مقالتی بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ بہترین شاعر رسول تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بہترین اشعار کہا کرتے تھے، وہ احسن منک لم تر خط عینی واجمل منک لم تلد النساء، اس قسم کے بہترین اشعار یہ آپ نے لکھے ہیں، حضور کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضور منبر پر ان کو بٹھا کر ان سے اشعار سنا کرتے تھے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ما ان مدحت محمدن بی مقالتی، کہ میں جو اپنے اشعار کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے جو میں حضور کی تعریف کر رہا ہوں، میں حضور کی تعریف نہیں کر سکتا، میں حضور کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کیا کر رہا ہوں؟ مدحت مقالتی بھی محمدن، میں اپنے اشعار کو اور اپنے مقالے کو، اپنی گفتگو کو حضور کے واسطے سے قابل تعریف بنا رہا ہوں۔ میں حضور کی تعریف کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مقام میں اضافہ فرماتے ہیں اور میری شان میں اضافہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ جو کوئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بیان کرتا ہے تو شان و عظمت کے بیان کرنے سے حضور کا مقام میں وہ اضافہ نہیں کر رہا ہے، بیان کرنے والا اپنی عزت میں اضافہ کر رہا ہے، بیان کرنے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے اس کے اندر۔ اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کمالات سے، وہ فضائل سے، وہ خصائل سے، وہ شمائل سے اللہ تعالیٰ نے متصف فرمایا ہے کہ آپ کی سیرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک رکھا، تو آپ کی صورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک رکھا ہے۔ ارے ذات تو ذات ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا بھی جو انتخاب فرمایا ہے، وہ نام ہی سے آپ کے یہ کیا اندازہ ہوتا ہے، نام سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی ذات بے عیب و بے نقص ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کسے کہتے ہیں؟ علماء نے کیا فرمایا؟ محمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ محمد اسے کہتے ہیں جس کی خوب تعریف کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، ماضی میں بھی جس کی تعریف ہو، حال میں بھی جس کی تعریف ہو، اور مستقبل میں بھی جس کی تعریف ہو، ہر زمانے میں جس کی تعریف ہو، ہر وقت جس کی تعریف ہو، اس ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ خالق بھی جس کی تعریف کرے، مخلوق بھی جس کی تعریف کرے، اس ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضور اللہ تعالیٰ نے حضور کے نام کا انتخاب بھی جو فرمایا، تو ایسے نام منتخب فرمایا محمد۔ اور محمد کسے کہتے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں کہ محمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟
کہ محمد اس ذات اقدس کو کہتے ہیں جو تمام خوبیوں کا، تمام محاسن کا جامع ہو اور تمام کمالات کا پیکر ہو، جس سے کوئی حسن اور خوبی نہ چھوٹ سکے، اس ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور یہی نہیں، یہ تو اس بات یہ ہوئی، اور اس کا برخلاف کہ کوئی عیب اور نقص جس ذات کے ساتھ متصل اور منسلک نہ ہو سکے، اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ عیب اور نقص جس کی ذات کے ساتھ نہیں آ سکتا، کمالات اور خوبیوں کا جامع ہو اور عیب و نقائص سے منزہ اور مبرہ ہو، اس ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو گویا کہ کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی گستاخی اور بے ادبی کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، محمد نام کہہ کر حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اس کی گستاخی کرنا وہ جھوٹا کہلائے گا۔ اس وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ آپ کا نام لے کر کوئی آپ کو مذمت اور نقص بیان نہیں کر سکتا، بلکہ جب حضور کا نام لیں گے تو صرف حضور کی تعریف ہی ہوا کرے گی، حضور کی شان ہی کا اظہار وہاں پر ہوگا اس کے اندر۔ تو اسی وجہ سے اگر کوئی یہاں حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو یہ گستاخی اس تک نہیں پہنچے گی، حضور تک نہیں پہنچے گی۔ کیوں؟ اگر جس طرح کے علماء نے مثال بیان فرمایا کہ اگر کوئی چاند کی طرف دیکھ کر تھوکتا ہے تو کیا تھوک چاند تک جاتا ہے؟ پلٹ کر اس کے منہ پر آتا ہے۔ اسی طرح کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو حضور تک اللہ نے حضور کی ذات کو ایسے بلند و بالا کر دیا، حضور تک وہ نقص جا نہیں سکتا، نقص پلٹ کر کہنے والے پر آ جائے گا۔ تو اسی وجہ سے علماء کیا فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیب و نقص یہ ایک دوسرے کی متضاد چیزیں ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جہاں محمد ہوگا وہاں نقص نہیں ہوں گے، جہاں محمد ہوگا وہاں عیب نہیں ہوگا۔ جہاں محمد کی ذات ہوگی وہاں صرف کمالات، حسن اور خوبی رہے گی، اور عیب جہاں پر نہ ہوگا اسی ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کے اس نام مکرم کے لحاظ سے حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا جب حضور کی شان میں کوئی بے ادبی کرتا، گستاخی کرتا، تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، کہ اے میرے صحابہ، کہ تم کو تعجب نہیں ہوتا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مجھ سے قریش کے لان تان کو، سب و شتم کو اور نقص و عیب نکتہ چینی کرنے کو کیسے اللہ تعالیٰ نے دفع کر دیا، ہٹا دیا۔ وَيَلْعَنُونَ مُزَمَّمًا وَيَشْتِمُونَ مُزَمَّمًا، ارے وہ لوگ لان تان تو مزمم کو کرتے ہیں، وہ سب و شتم تو مزمم نامی شخص کو کہتے ہیں۔ وَأَنَا مُحَمَّدٌ، میں تو محمد ہوں، اور وہ ان کا مذمت اور کا نقص اور عیب مجھ پر نہیں آ سکتا، اللہ نے مجھے شان والا بنایا ہے۔ انا محمد، حضور نے فرمایا۔ تو یہ صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں، وہی تسلی آج ہم کو بھی، یہ تسلی آج ہم کو یہ یہاں دی جا رہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام صحابہ کو تسلی دے کر قیامت تک کے آنے والوں کو تسلی دے رہے ہیں، اے میرے امتیو، یقیناً تم کو میرے ذات میں نکتہ چینی کرنے کی وجہ سے تم کو تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن یاد رکھو تم اس کو جس طرح بھی جواب دینا ہے اس کے اپنے قانونی دائرے میں رہ کر جواب دو، لیکن یاد رکھو تم جواب دینا تمہارا فریضہ ہے امتی ہونے کے ناطے، لیکن یاد رکھو وہ عیب و نقص مجھ تک نہیں آ سکتا۔ اگر مجھ تک کوئی چیز آئے گی تو وہ کمال آئے گا، جمال آئے گا، حسن آئے گا، خوبی آئے گی، نقص میرے تک نہیں آ سکتا۔